وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تمہیدات، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو اکیلا ہی تمام جہانوں کا خالق و مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، پالنہار بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، الہ العالمین بھی ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے باعث رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت بھی ہے، نمونہ بھی ہے، اسوہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بحیثیت انسان اور مسلمان ہم سب کو اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں، برکتیں، رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، صحابیات پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، سلف صالحین پر، اولیاء اعظام پر، شہداء اسلام پر، علماء حق پر، جہاں بھی اللہ کے نیک بندے، اس کی نیک بندیاں آرام فرما ہیں، اللہ کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائے۔ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام باعزت بپردہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قرآن مجید کا چوتھا پارہ سورہ آل عمران، اس کی 2 آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ، ہر جگہ، ہر وقت حق اور سچ کہنے کی، سننے کی، سنانے کی، پھر مل جل کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک 12 ربیع الاول مسلمانوں کے لیے، بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک تاریخ ساز دن ہے، بہت بڑا دن ہے، لیکن بدقسمتی کچھ مسلمانوں نے اس دن کی اہمیت کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ لیکن ہم قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کو سمجھنے کی، اس کو گزارنے کی، اس کو منانے کی، اس کو اپنانے کی اگر کوشش کریں تو پھر ہم کسی بھی گمراہی سے، کسی بھی دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں، مواحدوں اور مجاہدوں کے بارے میں بڑی بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں نعمتیں نازل فرمائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کا احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی۔
میں نے تجھے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، پہننے کو دیا، رہنے کو دیا۔ ذکر ضرور کیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، قرآن میں ذکر ضرور کیا ہے، اور وہ بھی شاید اس لیے کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اپنوں نے، ہمارے بیگانوں نے، ہمارے پیروں نے، ہمارے فقیروں نے، ہمارے اماموں نے یہ کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاید بطور یاد دہانی ہمیں یہ سبق دے دیا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، میں ہی وہ ذات ہوں، میں ہی وہ طاقت اور قوت ہوں، میں ہی وہ بادشاہ ہوں، میں ہی زمینوں آسمانوں کا خالق اور مالک ہوں، اور میں ہی یہ طاقت اور قوت رکھتا ہوں کہ جو تمہارے لیے اس پانی کی سطح کے اوپر زمین کو ٹھہرا رہا ہوں اور اس کو تمہارے لیے فرش بنا رہا ہوں۔ والسماء بناء، اور تمہارے لیے آسمانوں سے پانیوں کا نزول بھی کر رہا ہوں، اور صرف پانیوں کا نزول نہیں کر رہا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، میرا کوئی بھی کام بے معنی بے مقصد نہیں ہوتا، ہر کام کے اندر، ہر امر کے اندر، ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت عملی ضرور ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے آسمانوں سے پانی کو نازل کیا ہے بارشوں کی صورت میں، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس سے میں نے تمہارے لیے پھل، اناج، گندم، فصل، تمہارا رزق، تمہارے جانوروں کا رزق، تمہارے چوپایوں کا رزق، اللہ رب العالمین نے کئی ایک مخلوقات کا رزق اس آسمان کے پانی کے ساتھ مشروط کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، زمین بھی میں تمہارے لیے فرش بناؤں، آسمان سے بارشوں کا نزول بھی کروں، تمہارے لیے اناج، پھل جو بڑے صحت مند رہنے کے لیے تم کھاتے ہو، بڑے ناخ نظرے، بڑے وہ کہتے ہیں کہ بڑے لاڈ اور پیار، بڑے ناخ جو ہے وہ نذرانے ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہو، بڑی ایک دوسروں کی دعوتیں کرتے ہو اور بڑا اس کو پسند کرتے ہو، لائک کرتے ہو، ان کو مختلف ناموں سے پکارتے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ساری نعمتوں میں تمہارے لیے پیدا کروں، فلا تجعلوا للہ اندادا، غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ڈر نہیں لگتا، افسوس نہیں ہوتا، خوف نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتی اللہ کس بات کی؟ فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، سب کچھ جانتے ہو، سب کچھ مانتے ہو، سب کچھ دیکھتے ہو، پیدا کرنے والا اللہ ہے اور کلہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو پھر مجھے چھوڑ کے میرے شریک بنا دیتے ہو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، یاد رکھو میرا نہ دنیا کے اندر کوئی شریک ہے، نہ آسمانوں کے اندر کوئی شریک، نہ انسانوں کے اندر کوئی شریک ہے، نہ کوئی جنات کے اندر میرا کوئی شریک ہے، جن کو تم بعض دفعہ نوری اور ناری اور بعض دفعہ مختلف نام دے دیتے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بڑا کلمہ، بڑی صورت، بڑی مخصوص اللہ رب العالمین نے نازل کر کے ان کی تربیت کر دی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، لیکن بات دوسری طرف نہ نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں، بہت کچھ عطا کیا جس کو میں اور آپ شمار کر سکتے، بھلے کیسے کر سکیں؟ رب کا قرآن کہے پوری سورہ الرحمن کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں بار اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری نعمتوں کو شمار کر سکتے؟
کیلکولیٹ کر سکتے، گنتی کر سکتے، عدد میں لا سکتے نہیں ہو۔ دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کائنات میں رہنے والوں میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، گنتی نہیں کر سکتے۔ تمہارے فہم، شعور، عقل سے بہت آگے والی بات ہے، لیکن اللہ کرے تو کرے کیا؟ اس کو شمار نہیں کر سکتے، گنتی نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کریں؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ، میرا شکر کرو، میری تعریف کرو، میری تمہید بیان کرو، میرے سامنے سجدہ ریزی کرو، میرے سامنے شکرانے کے کلمات کہو، الحمدللہ علی کل حال کہا کرو، میرے سامنے آ کے ہاتھوں کو اٹھا کے مزید مانگا کرو، جولیاں خالی لے کے آیا کرو، بھر بھر کے لے جایا کرو، اپنی مرادیں، تمنائیں، آرزویں، خواہشیں، طلبیں، جو کچھ تمہارے ذہنوں میں، وہموں میں، گمانوں میں، تصورات میں آتا ہے، جو تم سوچتے ہو میرے در پہ آ جایا کرو، مجھ سے مانگ لیا کرو۔ جب تم شکر کرو گے، تعریف کرو گے، پیشانی کو جھکا دو گے، ہاتھوں کو اٹھا دو گے، تو میں رب ہوں، رحمان ہوں، میں اللہ رب العالمین غفار ہوں، میں اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا کچھ میں نے تمہیں دے رکھا ہے، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے اس سے کہیں زیادہ تمہیں اور عطا کر دوں گا، اس سے کہیں زیادہ۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ زائد کے الفاظ میرے رب نے کہے ہیں کہ جب تم آؤ گے، جتنا مانگنے آؤ گے، جو کچھ اپنے ذہن گمان میں لے کے آؤ گے، اس سے زیادہ عطا کروں گا، کم نہیں کروں گا۔ یہ بھی میرے رب کی صفت ہے، یہ بھی میرے رب کا کمال ہے۔ کسی اور کے در پہ جائیں، اس سے جا کے سوال کریں، اللہ کی قسم وہ کہتا ہے چلو اتنا مانگا ہے، اتنا لے لو، گزارا کر لو، پھر کر دوں گا، پھر ایسا ہو جائے گا، پھر آ جانا، چکر لگا لینا، دروازہ بند ہو گیا ہے، درگاہ بند ہو گئی ہے، اس وقت داخلہ بند کر دیا گیا ہے، لیکن میرا رب کہتا ہے جہاں بھی ہے، جیسے بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، جس مشکل میں ہے، جس آزمائش میں ہے، جس مصیبت میں ہے، جس بھی تنگی اور تکلیف کے اندر ہے، ذرا مجھے پکار کے دیکھ، میں تیری دعا کو سنتا ہوں کہ نہیں سنتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ کون ہے جو تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہیں مشکلات میں اس سے نکال کے آسانیوں میں لانے والا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہاری کپاتی ان کشتیوں کو کناروں پہ لگانے والا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے، زمینوں سے رزق کی فراوانیاں عطا کرنے والا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہارے لیے اولادوں کے نرینے عطا کرنے والا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہیں بیٹیاں اور بیٹے اور ملا جلا کے عطا کرنے والا ہے؟ اللہ کہتا ہے آجا، مانگ لے، سوال کر لے، جتنا تم مانگے گا اتنا نہیں دوں گا، کم نہیں دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس سے زیادہ عطا کروں گا۔ یہ بھی میرے رب کی صفت ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ ساری نعمتیں، یہ اولادیں، یہ وطن، یہ ملک، یہ آزادیاں، یہ جوانیاں، یہ حسن، یہ شباب، یہ مال، یہ دولت، ساری ایک سائیڈ پہ رکھ دے، اللہ نے کسی ایک کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ساری تیری اور میری ضرورتیں ہیں، اللہ نے کسی کو دی ہیں، کسی کو نہیں دی۔ اللہ نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو بہت دیا، کسی کو پہلے دیا، کسی کو بعد میں دیا، کسی کو بچپن میں دے دیا، کسی کو بڑھاپے میں دیا، کسی کو دیا، کسی کو نہیں دیا۔ یہ اس کا کمال ہے، اس کی حکمت ہے۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے، ایک احسان ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ نے سب کے لیے کہا، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے، عربیوں کے لیے، اجمیوں کے لیے، شرقیوں کے لیے، غربیوں کے لیے، سب کے لیے کہا۔ وہ سب کون ہیں؟ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے علاوہ انہوں نے کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کسی اور کو الہ اور معبود نہیں مانا، انہوں نے کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں مانا، انہوں نے کسی اور کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں مانا۔ وہ کون ہیں؟ وہ مومن ہیں، وہ مسلم ہیں، وہ موحد ہیں۔ ان کو کہا یاد کرو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور یاد کرو اس بات کو، اس وقت کو،
اس گھڑی کو، اس لمحے کو کہ جب اللہ نے تمہارے اندر اپنے محبوب کو، اپنے کائنات کے محبوب کو، اپنے آخر الزمان نبی کو، اپنے لاڈلے کو، اپنے پیارے کو تمہارے اندر محفوظ کر دیا، نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، تمہارا رہبر بنا دیا، رہنما بنا دیا، تمہیں ایک ایسا سپہ سالار عطا کر دیا۔ وہ سپہ سالار کیا کرتا ہے؟ فیہم رسول من انفسہم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ وہ تمہاری رہبری کیسے کرتا ہے؟ رہنمائی کیسے کرتا ہے؟ رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ کی قسم، جو رہبر ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، جو پیر ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ قصے نہیں سناتا، کہانیاں نہیں سناتا، وہ کچی پکی باتیں نہیں سناتا، وہ اپنی اور کسی اور کی نہیں سناتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ وہ آیتیں پڑھتا ہے، وہ رب کا کلام سناتا ہے، وہ رب کی بات سناتا ہے۔ وہ کبھی عاد کا، وہ کبھی سمود کا، کبھی قوم لوط کا، کبھی قوم فرعون کا، کبھی قوم عاد کا، کبھی قوم سمود کا، کبھی موسیٰ کا، کبھی عیسیٰ کا، کبھی ابراہیم کا، کبھی کسی اور کا ذکر سناتا ہے۔ ذکر سنا کے تمہارے ایمانوں کو تازہ کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیتیں سناتا ہے، آیتیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ کب پڑھتا ہے؟ کہاں پڑھتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے جب بھی تمہاری ضرورت آتی ہے، جب تمہاری مشکل آتی ہے، جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، تم آ کے پوچھتے ہو، جب اس کے پاس جواب نہیں آتا، جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر میں رب آسمانوں سے جبریل کو آواز دیتا ہوں، وہ جبریل حاضر ہوتا ہے، میرا کلام لے کے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہو جاتا ہے، اتار دیتا ہے، وہ میرا نبی پھر تمہیں سنا دیتا ہے۔ پھر میرا رب قرآن میں کیا کہتا ہے؟ آئیے رب کا قرآن پڑھتے ہیں، 9واں پارہ کھولتے ہیں، سورۃ انفال کے اوراق کو پلٹ کے دیکھتے ہیں، جب دوسری آیت پہ پہنچتے ہیں، میرا رب کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن کون ہیں؟ مواحد کون ہیں؟ مسلم کون ہیں؟ جو ناچتے ہیں، جو گاتے ہیں، جو ڈھول بجاتے ہیں، جو کسی اور کی بات کے اوپر جھوم جاتے ہیں؟ نہیں، مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم، نہ ڈھول کی تھاپ پہ ناچتا ہے، نہ کسی قوالی کے سامنے جھوم جاتا ہے، نہ اپنے عقیدے کے اندر خرابی لاتا ہے، نہ اپنے ایمان کو کمزور کرتا ہے، نہ کسی ناچنے والی اوباشا کے سامنے اپنے ایمان کو ٹھہرا لیتا ہے، بلکہ آنکھوں کو، دل کو، دماغ کو پھیر لیتا ہے۔ وہ کہاں پہ جاتا ہے؟ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ روح کی غذا کہاں پہ بلتی ہے؟ جس کو میرے رب نے کہا ہے الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ اطمینان کہاں ملتا ہے؟ سکون کہاں ملتا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی شان ہے، رسول اللہ کا مقام ہے، رسول اللہ کا ادب ہے، رسول اللہ کا احترام ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی ادائیں ہیں، رسول اللہ کی باتیں ہیں، رسول اللہ کی خوشیاں ہیں، رسول اللہ کے غم ہیں۔ جو رسول اللہ کی بات میں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور مومن کے ایمان کا مستلزم دیکھنا ہو، اس کا ایمان دیکھنا ہو، اس کو ٹٹولنا ہو، اس کو چیک کرنا ہو، میرے رب نے پیمانہ کیا دیا ہے؟ 9واں پارہ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، رب کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی یاد سنائی جاتی ہے، اللہ کی بات سنائی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، دل ڈر جاتے ہیں، خوف سے کانپ جاتے ہیں، ہانپ جاتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا، اللہ کی جزا۔ اللہ قرآن میں کہے ان بطش ربک لشدید، انسان پھر بھی لڑکھڑاتا رہے، انسان پھر بھی اپنے آپ کو کہیں اور پہ گھماتا رہے، اپنی پیشانی کو کہیں اور پہ جھکاتا رہے، کسی اور سے مانگتا رہے، میرا رب کہتا ہے یہ مومن ہو سکتا؟
وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، مومن کون ہے جو اللہ کی آیت سن کر ڈر جائے، اللہ کا ذکر آئے کانپ جائے، اللہ کی بات آئے ہانپ جائے، اللہ کی بات آئے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر خم کر دے، گردن جھکا دے، اپنی بات کو ختم کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو پہلی نشانی تھی۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، میرا رب کہتا ہے جب اس کے سامنے آیتیں پڑھو گے، دلیل پیش کرو گے، جب اس کے سامنے والضحیٰ کی بات کرو گے، جب اس کے سامنے واللیل کی آیتیں پڑھو گے، جب اس کے سامنے یا ایھا المزمل کہو گے، یا ایھا المدثر کہو گے، جب اس کے سامنے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کی آیتیں پڑھو گے، جب یاسین والقرآن الحکیم کی آیات سناؤ گے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھ کے سناؤ گے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الذی اقصی، جب یہ آیتیں پڑھو گے اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، وہ اپنے ایمان کے اوپر ٹھہر جائے گا، قائم ہو جائے گا، دائم ہو جائے گا، ٹھہر جائے گا، وہ اپنی بات کو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال نہیں دے گا، وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو کمزور نہیں پائے گا۔ جب اس کے سامنے کوئی مناظرے والا، جب اس کے سامنے کوئی کبے اور جبے والا، جب اس کے سامنے کوئی ایرا غیرہ آئے گا، جب اس کے سامنے اس نبی کی توہین کرنے والا آئے گا، اس نبی کا انکار کرنے والا آئے گا، جب اس نبی کی بات کو جھٹلانے والا آئے گا، یہ پھر رب کے قرآن کی آیات کو نکالے گا، یہ رب کے قرآن کے اوراق کو پلٹ کے دکھائے گا۔ جو بھی رب کے قرآن کے اندر آیات ہوں گے، اس مشرک کو، اس بدعتی کو، اس کافر کو، اس بے ایمان کو، اس مشرک کو سنائے گا۔ اگر رب نے اس کے لیے ہدایت لکھی ہوگی اس کو بھی شرح صدر مل جائے گا، نہیں تو کم سے کم اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ارے کیسے ہوگا؟ اللہ کی قسم، جاؤ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لو، اوراق کو پلٹ کے دیکھ لو۔ جب ابو بکر صدیق، ابھی آواز نہیں آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے کہا تھا، سوال کیا تھا، ارے ابو جہل سنا ہے، ارے ابو جہل مجھے پتہ چلا ہے، ارے ابو جہل تیرا یار، تیرا سپہ سالار کہتا ہے میں راتوں رات آسمان پہ گیا، سیر کر کے آیا، رب سے ملاقات کر کے آیا، جنت اور جہنم کو دیکھ کے آیا۔ ارے ابو جہل نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ میں کہتا ہوں، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میں کہتا ہوں ثم نعوذ باللہ۔ وہ تو ابو جہل تھا، وہ تو کافر تھا، وہ تو دشمن نبی تھا، دشمن اسلام تھا، دشمن قرآن تھا، دشمن حدیث تھا۔ اس نے کہا ارے یار مجھے لگتا ہے نعوذ باللہ تیرا یار پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ ارے ارے کیوں دیوانہ کہتا ہے میرے یار کو؟ ارے کیوں پاگل کہتا ہے میرے سپہ سالار کو؟ ارے میرے نبی کے بارے میں ایسے الفاظ کیوں کہتا ہے؟ ارے ابو بکر کیوں نہ کہوں، تیرا نبی کہتا ہے کہ میں راتوں رات آسمان پہ گیا، جنت کی سیر کی، میں آسمانوں پہ گیا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، رب رحمان کو دیکھا۔ ارے بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ ارے کون کہتا ہے؟ تصدیق کس الفاظ سے کی ہے؟ قربان جاؤں ابو بکر، تو ایسے ہی صدیق نہیں بنا، اللہ نے تجھے ایسے ہی یہ مقام نہیں دیا، اللہ نے ایسے ہی عزت نہیں دی۔ سوال کا جواب کیا ہے؟ کون کہتا ہے ایسا ہوا؟ کہا تیرا یار کہتا ہے، تیرا وفا جس کا تو وفادار ہے وہ کہتا ہے، تیرا سپہ سالار کہتا ہے۔ کہا اگر وہ کہتا ہے تو ابو بکر صدیق اس کی تصدیق